کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے، ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں، ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں. حدیث نمبر 2812، جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. صحیح بخاری حدیث نمبر 2812. مرزا جیلمی کہتا ہے کوئی اہل سنت وہابی دیوبندی اس پر بات نہیں کر سکتا. تو آئیے آج اس پر ہی بات کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو فیع باغیہ سے تعبیر فرمایا، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایسی چیزیں، ایسے کلمات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسل پر عتاب فرمایا، یا ایسے کلمات جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی پر عتاب فرمایا، اس کے بارے میں تعویل کرنا واجب ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. لہذا عاصی اور غاوی کی تعویل خطائے اجتہادی سے کرنا واجب ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا قول مبارک نقل فرمایا. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن اگر کوئی شخص حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کہے گا کافر ہو جائے گا. اس کی تعویل بھی خطا اجتہادی سے کرنا واجب. اذ ابق الی الفلک المشحون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا جب یونس علیہ السلام بری ہوئی کشتی کی طرف چلے. اب اگر اس آیت کی روشنی میں کوئی کہے قرآن میں آیا ہے آبا کا، تو حضرت یونس علیہ السلام آبک تھے یا آگے ملیم کا لفظ آیا ہے، آبک ظالم یا ملیم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی تعویل خطا اجتہادی سے کرنا واجب ہے. جبکہ مرزا جیلمی تو کہتا ہے خطا اجتہادی سے تعویل کیوں کریں. تو میں کہتا ہوں تمہیں قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. عاصی، غاوی، ظالم اور ملیم کہہ کر انبیاء کرام کو یاد کرو، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. اور قیامت تک تمہارے لیے ٹائم ہے، اس کا صحیح ترجمہ کر کے دے دو جس میں گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اور عقیدہ معصومیت کے خلاف بھی وہ ترجمہ نہ جائے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4659، جس میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یمن کے ایک علاقے میں تشریف فرما تھے، اور لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں اور ایسی باتیں بیان کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غصہ میں اپنے اصحاب کو سخت کلمات ارشاد فرمائے تھے. جب لوگوں نے سنا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جو جو باتیں حضرت حذیفہ بن الیمان نے کی تھیں وہ بیان کر دی، اور کہا کہ حضرت حذیفہ تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اپنی باتوں کو خود ہی بہتر جانتے ہیں. اب لوگ واپس حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے
ہم نے آپ کی باتیں حضرت سلمان کے سامنے پیش کی، انہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی ہے نہ تکذیب کی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت سلمان کے پاس آئے اور فرمایا تم ان باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، انہوں نے کیسے سمجھایا حضرت حذیفہ کو۔ فرمایا لوگوں کی محبت بھی لوگوں میں منتقل ہوتی ہے جس طرح بغض لوگوں میں منتقل ہوتا ہے، لہذا ایسی باتیں کرنے سے اختلاف و انتشار پیدا ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح لوگ غصہ ہوتے ہیں میں بھی غصے میں ہوتا ہوں، اور اگر غصے میں نے کسی پر طعن و تشنیع یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا یا کسی پر لعنت کر دی، یا اللہ تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، قیامت کے دن میرے یہ کلمات ان کے حق میں رحمت بنا دینا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ حالت غصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سخت کلمات ارشاد فرمائے یا برا بھلا کہا یا کوئی ایسا لفظ استعمال فرمایا جو کہ لعنت ملامت کے اوپر مشتمل ہے، تو ان کی تعویل کرنا لازم ہے اور انہیں عوام کے سامنے نہ بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ اختلاف و انتشار پیدا ہوگا، صحابہ کرام سے بدگمانی پیدا ہوگی اور صحابہ کا بغض لوگوں کے دلوں میں جائے گا۔ یہ حضرت سلمان فارسی سمجھا رہے ہیں اور صحابی رسول کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ان باتوں کے بیان کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ میں حضرت امیر المومنین عمر کو لکھ کر بھیجوں گا۔ ساتھ میں دھمکی بھی لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام وہ باتیں جو حضور علیہ السلام نے غصے کی حالت میں ارشاد فرمائی تھیں، کسی صحابی کو سخت و سست کہا یا ملامت کی یا برا بھلا کہا تو ایسے الفاظ استعمال کیے، ان کو عوام کے سامنے بیان کرنے سے منع فرماتے تھے، ورنہ حضرت سلمان فارسی کیوں دھمکی لگاتے حضرت حذیفہ کو؟ تو لہٰذا ایسی باتیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، فقہاء متکلمین نے فرمایا کہ ایسی آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسل کو عتاب فرمایا، یا ایسے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ذریعے اپنے اصحاب پر عتاب فرمایا، ان کو عوام کے سامنے بیان کرنا حرام ہے، اور اگر بیان کرنا کوئی مجبوری بن جائے تو اس کی تعویل کرنا لازم ہے، اس کی خطا اجتہادی سے تعویل ہوگی۔ مرزا جیلمی تو خطا اجتہادی کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن یاد رکھیں خطا اجتہادی کی تعویل کرنی پڑے گی، ورنہ پھر حضرت ماعز اسلمی جنہوں نے زنا کا اعتراف کیا، اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا اور ان کو رجم کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی اٹھ کر کہے معاذ اللہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زانی تھے، تو اس کا تو ایمان جائے گا۔ یا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستح ان پر حد قذف لگی، اگر کوئی ان کو جھوٹا کہے معاذ اللہ تو ان کا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اس حدیث کی بنیاد پر اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جاہل کہے تو وہ خود جاہل ہوگا، کیونکہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی غلطیوں کو پکڑنا بھی بہت بڑی غلطی ہے، لہذا ان کی خطا اجتہادی کے علاوہ تعویل کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے، جبکہ تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں فعل باغیہ بے شک حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن ہم باغی نہیں کہہ سکتے، چھوٹا بڑے کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، ہاں بڑا چھوٹے پر عتاب کر سکتا ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، صحابہ بڑے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم،
یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3870، حضور نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ یہ حدیث اس مضمون کے ساتھ مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہیں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہو، جو میرے صحابی کو برا بھلا کہے گا، گالم گلوچ تان و تشنیع کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا مرزا جی تعویل تو کرنی پڑے گی، خطا اجتہادی تو ماننی پڑے گی، اس کے سوا تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تک بات جائے گی، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام، بڑے بڑے اکابر انبیاء اور اللہ کے عظیم رسولوں تک بات جائے گی۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور ایسی روایات کو اولاً بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی نے بتا دیا اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا جس کو میں نے سخت و سست کہا یا کسی پر لعنت ملامت کی یا جس کسی کو برا بھلا کہا تو مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ کے سامنے حضور نے دعا کی باری تعالیٰ قیامت کے دن یہ میرے کہے ہوئے کلمات ان کے لیے رحمت بنا دے۔